الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو. میرے قابل احترام بھائیو، اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی اس آیت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات کی روشنی میں درود و سلام کے خاص فضائل اور ضروری احکام انشاءاللہ بیان کروں گا، اور اس کے ساتھ ایک دوسری عبادت اتباع سنت کا بھی مختصر ذکر کروں گا، کیونکہ یہ درود و سلام سے بھی زیادہ اہم اور ضروری ہے. اس موضوع کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو عبادتیں مقرر فرمائی ہیں ان میں سے بعض عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہیں. وہ چاہیں تو اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائیں، چاہیں تو قبول نہ فرمائیں، اور بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے قبول کر لیا ہے. اب جب بھی ان عبادتوں کو انجام دیا جائے گا تو وہ قبول کر لی جائیں گی. درود و سلام اور اتباع سنت بھی انہی عبادتوں میں سے ہیں جو ہر حال میں مقبول ہیں، اور جو عبادتیں مقبول ہوں وہ خاص الخاص ہوا کرتی ہیں. اللہ کرے ان دونوں عبادتوں کی اہمیت ہمارے دل میں بیٹھ جائے اور یہ عبادتیں ہمارے عمل میں آ جائیں تاکہ ہم زندگی بھر اس پر عمل پیرا رہیں. اتباع سنت اور درود شریف کی ایک مشترک فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جو زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والا اور زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا. اب یہ اپنی اپنی مرضی ہے کہ جو جتنا چاہے درود شریف پڑھے، جتنا چاہے سنتوں پر عمل کرے. جو کم درود شریف پڑھے گا اور سنتوں پر کم عمل کرے گا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا، اور جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا اور سنتوں پر عمل کرے گا وہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہوگا. چنانچہ متقی لوگوں کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اول الناس بی یوم القیامت
المتقون من کانو حیث کانو، بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب متقی لوگ ہوں گے، خواہ وہ کوئی بھی ہوں اور کہیں کے بھی ہوں۔ اسی طرح کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، بلا شبہ قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھتے ہوں گے۔ آخرت میں قیامت کا جو دن آنے والا ہے وہ انتہائی ہولناک اور خوفناک دن ہے۔ ہم اس کی خوفناکی، اس کی دہشت اور اس کی وحشت کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ دن برحق ہے۔ اس دن وہ شخص انتہائی عافیت اور سکون میں ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اگر یہاں اس دنیا میں ہم ان دو عبادتوں کو اپنے عمل میں لے لیں تو ہمارا آخرت کا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ بے خوف و خطر ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی عام رحمتیں بھی ہیں اور خاص رحمتیں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقبول اور برگزیدہ بندے ہیں، لہذا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا وہ آرام ہی آرام اور راحت ہی راحت میں رہے گا، اور خدا نخواستہ جو اپنی بے علمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا وہ اس دن کی خوفناکی سے دوچار ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ان دو عبادتوں کو اپنا معمول بنا لیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں درود و سلام کا حکم ہے، لیکن اس آیت کی وجہ سے ہر مسلمان مرد و عورت پر ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف اور درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب اس آیت کو پڑھا جائے تو پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنے اور سننے والوں پر درود و سلام پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے فوراً بعد پڑھنے اور سننے والوں پر درود و سلام واجب نہیں ہوتا، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے زندگی بھر میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس مجلس اور محفل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا آپ کا اسم گرامی پڑھیں، چاہے تقریر یا تعلیم میں سنیں یا چاہے نعت میں سنیں، اس کو سنتے ہی سب سننے والوں پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور ایک مرتبہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا مستحب ہوتا ہے، اور مستحب بھی کرنے کا عمل ہوتا ہے، اور اس کا بھی معمول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو درود شریف پڑھنے کے درجے ہیں، لیکن ایک صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو ہر وقت درود شریف سے تر رکھے۔ اگر 100 مرتبہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تو 100 مرتبہ ہی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ سب سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے اور لکھنے والے حضرات محدثین ہیں، کیونکہ وہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے ہیں، اور عربی کی جو خاص حدیث کی کتابیں ہیں جیسے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف وغیرہ، ان سب کتابوں میں تقریباً ہر سطر میں ایک دو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جاتا ہے، اور کبھی 2-3 سطروں کے بعد آ جاتا ہے۔ کوئی صفحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے خالی نہیں ہوتا۔ ان کا کمال یہ ہے کہ وہ ہر مرتبہ پورا درود شریف لکھتے ہیں، اور درود شریف لکھنے میں ذرا بھی کنجوسی اور بخلت سے کام نہیں لیتے، بلکہ ایک سطر میں اگر 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو 3 دفعہ درود شریف لکھتے ہیں۔ حضرات محدثین ہماری طرح بخیل اور کنجوس نہیں ہیں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کسی کتاب میں لکھا جاتا ہے تو بعض لوگ تو پورا درود شریف لکھتے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح درود شریف لکھنا چاہیے، اور بعض لوگ صاد یا سلام لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں، اور صرف صاد یا سلام لکھنا کنجوسی اور بخل ہے جو ناجائز ہے۔ کیا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی کنجوسی کے لیے رہ گیا ہے؟ ارے وہ تو دونوں جہاں کے سردار اور رحمت للعالمین ہیں، انہی کے نام کے طفیل تو کھانے اور پینے کو مل رہا ہے، ہم ان کے طفیل تو دنیا کے اندر جی رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمارا کام بنے گا۔ وہ تو ہمارے بہت ہی بڑے محسن ہیں، اور ہم ایسے نالائق ہیں کہ ان کے نام کے ساتھ درود شریف بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، سب سے بڑا بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے نام پر درود شریف بھی نہ پڑھے۔ اس طرح ایک دوسری روایت میں ہے رغم انف رجل ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، انتہائی آسان کام ہے۔ آسان ہوتے ہوئے بھی اگر آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو پھر اس سے زیادہ بخیل اور کنجوس کون ہوگا؟ درود شریف لکھنے کی ایک بہت بڑی اور زبردست فضیلت ایک حدیث میں ہے من صلی علیہ فی کتاب لم تزل الصلاۃ جاریۃ ما دام اسمی فی ذلک الکتاب، جب کوئی آدمی کسی کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف لکھتا ہے تو جب تک وہ درود شریف اس کتاب میں لکھا رہے گا اور جب تک وہ کتاب باقی رہے گی تو اس درود شریف لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں گی۔ اگر وہ کتاب 100 سال تک اس دنیا میں رہی اور 100 سال تک اس میں درود شریف لکھا رہا تو اس کو 100 سال تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور درود شریف لکھنے کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ اس درود شریف لکھنے والے کے لیے اس وقت تک استغفار کرتے رہیں گے جب تک اس کا لکھا ہوا درود شریف کتاب میں لکھا رہے گا۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرات محدثین کو انشاءاللہ درود شریف لکھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھیں تو آپ کے نام کے ساتھ پورا درود شریف لکھیں، خالی صاد یا سلام لکھنے سے توبہ کریں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہیں، کیونکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنجوسی اور گستاخی کا معاملہ ہے۔ ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے، جیسے آج کل لوگ کمپوزنگ کرتے ہیں، وہ پرانے زمانے کے کاتب تھے۔ ان کا ایک عجیب معمول تھا کہ انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لیے ایک کاپی الگ بنائی تھی، اور وہ روزانہ جب صبح سویرے کتابت کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کاپی میں فن کتابت کی روشنی میں ایک بہت ہی خوبصورت درود شریف لکھتے تھے۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک الگ الگ مضامین کی کتابت کرتے اور اسی سے گزر بسر کرتے۔ اس کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ اس کاتب صاحب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکر سوار ہوئی۔ وہ ڈرنے لگے کچھ ہی دیر بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، آخرت میں پہنچوں گا تو معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی دوران ایک مجذوب ان کے گھر کے پاس سے گزرا۔ اس نے کہا ارے تو آخرت سے کیوں گھبراتا ہے؟ تیرے درود شریف کی کاپی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے، اور اس پر صحیح کے نشانات لگائے جا رہے ہیں کہ یہ درود شریف بھی صحیح ہے، یہ درود شریف بھی پاس ہے، یہ درود شریف بھی قبول ہے۔ وہاں تو صحیح کے نشانات لگ رہے ہیں اور تو گھبرا رہا ہے۔ درود شریف تو ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی نجات کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ درود شریف بہت فضیلت والی اور بڑی مقبول عبادت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا فی من قلبہ صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات ورفعہ بہا 10 درجات وکتب لہ بہا 10 حسنات ومحا عنہ 10 سیئات۔ جو شخص ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں
اور اس کے 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور 10 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، اور 10 گناہ صغیرہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس حساب سے جو آدمی 10 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 100 درجے بلند فرماتے ہیں، 100 گناہ معاف فرماتے ہیں، 100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اور جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 1000 رحمتیں نازل فرمائیں گے، 1000 درجے بلند فرمائیں گے، 1000 گناہ معاف فرمائیں گے، اور 1000 نیکیاں اس کو عطا فرمائیں گے۔ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف تو صبح اور شام پڑھنا ہی چاہیے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں، ہر مسلمان مرد و عورت صبح اور شام نہایت آسانی سے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر عطا فرمائیں گے۔ جبل احد مدینہ منورہ کے پہاڑوں میں ایک مشہور پہاڑ ہے، اور یہ پہاڑ وہاں کے سارے پہاڑوں میں سب سے بڑا ہے۔ اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس احد پہاڑ کے وزن کے برابر درود شریف پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو اندازہ کرو کہ درود شریف پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے۔ درود شریف بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود شریف پڑھنے والے کی 100 حاجتیں پوری فرماتے ہیں، 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ نیز ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری قبر مبارک کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو میں اسے از خود سنتا ہوں، اور جو شخص دور سے مجھ پر درود سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو اس کا درود مجھ تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور روز قیامت میں اس کے حق میں گواہ ہوں گا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ لیجئے، ہماری دنیا کی حاجتوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ اگر درود شریف پڑھنے کا معمول ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کی حاجتیں اور ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، معاشی حالات بہتر ہوں گے، گھریلو ناچاکیاں اور اختلافات ختم ہوں گے، اور آخرت کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، کیونکہ آخرت میں ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی 70 حاجتیں پوری کرنے کا وعدہ فرمایا، اور دنیا کی ضرورتیں آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہیں، اس لیے فرمایا کہ دنیا کی 30 حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہوں گی۔ حدیث میں جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کی ترغیب اور تاکید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعرات کی رات اور جمعہ کو مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا تو اس کا اس وقت تک انتقال نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا محل نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ عام طور پر مسجدوں میں اس درود شریف کا کتبہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، ورنہ یاد کرنا بھی کچھ مشکل نہیں۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حالانکہ 80 مرتبہ درود شریف پڑھنے میں نہ 80 منٹ خرچ ہوتے ہیں، نہ 40 منٹ، اور نہ ہی 20 منٹ خرچ ہوتے ہیں، بمشکل 10 منٹ خرچ ہوتے ہیں۔ دیکھیے کہاں 10 منٹ اور کہاں 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ اللہ کی رحمت کے سوا اور کیا ہے؟ 10 منٹ اور 80 سال میں کوئی جوڑ ہے نہیں، لیکن افسوس ہم 10 منٹ بھی اپنے وقت میں سے نہیں نکال سکتے جس پر اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا انعام عطا فرما رہے ہیں، اور 80 سال کے گناہ صغیرہ معاف فرما رہے ہیں۔ یہ محض
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف پڑھنے کی برکت ہے۔ اس لیے جمعہ کے دن تو اس کا معمول بنا ہی لینا چاہیے، اور اس کے علاوہ جمعہ کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ہر جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ ہر جمعہ کو میری امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو جتنا زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ مرتبہ کے لحاظ سے اتنا ہی زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کے 3 درجے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، درمیانی درجہ یہ ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھے، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 3000 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ 3000 مرتبہ پڑھو تو نور علی نور، لیکن اگر کم از کم 300 مرتبہ درود تو پڑھ ہی لینا چاہیے۔ ایک آدمی نے حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت ہمیں جمعہ کے دن کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کثرت سے درود شریف پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 3000 مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور حضرت کا بھی یہی معمول تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، اس لیے کہ شب جمعہ روشن رات ہے اور جمعہ کا دن شاندار دن ہے۔ اس روشن رات اور شاندار دن میں تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود فرشتے میری خدمت میں پیش کرتے ہیں اور میں تمہارے لیے دعا اور استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ پاک نے ہمارے لیے کیسی مہربانی فرما دی۔ یہ تو ہم سب کی آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے یہ راستہ رکھا ہے کہ اگر ہم کثرت سے جمعہ کے دن درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں گے تو ہمارا درود فرشتوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوگا، اور اس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا اور استغفار فرمائیں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری احادیث میں بھی فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ میرا تمہارے اندر رہنا بھی باعث رحمت ہے اور دنیا سے چلے جانا بھی باعث رحمت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کا ہمارے اندر موجود رہ کر باعث رحمت ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ آپ کا وجود نہایت ہی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مرکز ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کس طرح ہمارے لیے باعث رحمت ہوں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو عالم برزخ میں تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور میں تمہارے اعمال کا جائزہ لوں گا۔ اگر تم اچھے اعمال کرو گے تو میں تمہارے لیے اچھے اعمال کو دیکھ کر تمہارے اچھے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں گا کہ شکر ہے میری امت میرے نقش قدم پر چل رہی ہے، اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ تم میرے دین پر عمل نہیں کر رہے اور قسم قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو، تو میں وہاں سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا، یا اللہ ان کو معاف فرما دیجئے اور ان سے درگزر کیجئے، یہ ناسمجھ ہیں، غلطی کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ درود شریف پڑھنے والے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کا ہر درود اس کے باپ کے نام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو یادگار تہوار مت بناؤ، اور مجھ پر درود برابر پڑھتے رہو، کیونکہ تم کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو آدمی میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اسے خود سن لیتا ہوں، اور جو دور سے درود و سلام پیش کرتا ہے تو مجھے اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کرنے والے کو درود و سلام کی اطلاع کیسے دی جاتی؟ اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمائی، یہ عمار اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی ہر پست و بلند آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ وہ میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تا قیامت میری قبر پر کھڑا رہے گا۔ پس میری امت میں سے جو آدمی بھی درود شریف اور سلام پڑھے گا تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہے گا کہ محمد فلاں ابن فلاں نے اتنی بار آپ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر درود کے بدلے اس آدمی پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے آدمیوں میں سے تھے، وہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 1 مہینے تک ان کے کمرے سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ تو کسی نے جا کر یہ کیفیت حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی کہ حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھنے کی برکت ہے، کیونکہ حضرت مولانا فیض الحسن صاحب ہر جمعرات کو ساری رات جاگ کر درود شریف پڑھا کرتے تھے، اس لیے ان کی وصال کے بعد 1 مہینے تک ان کے کمرے سے مشک وغیرہ کی خوشبو آتی رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا معطر اور خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی بڑی بڑی خوشبوؤں سے بڑھ کر خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی سے گزر جاتے تھے شام تک اس گلی سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سونگھ کر پہچان لیتے تھے کہ آج سرکار مدینہ یہاں سے گزرے ہیں۔ اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا تھا تو شام تک اس کے ہاتھ سے خوشبو آتی رہتی تھی، اور وہ دوسرے ساتھیوں میں اپنے ہاتھ کی خوشبو کی وجہ سے ممتاز ہو جاتا تھا، اور لوگ پہچان لیتے تھے کہ آج تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے، اس لیے تمہارے ہاتھوں سے خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں دوپہر میں اکثر آرام فرماتے تھے، اور حضرت ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا بچھونا بچھا دیا کرتی تھی، اور آپ کو چمڑے کا تکیہ دے دیا کرتی تھی، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ گرمیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے تو آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہو جاتے، تو وہ ایک شیشی لے کر بیٹھ جاتی تھی، اور آہستہ آہستہ وہ پسینے کے موتی اٹھا اٹھا کر شیشی میں ڈال دیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ اسی طرح کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ام سلیم آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کا پسینہ جمع کر رہی ہوں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ ہم اس کو دوسری خوشبوؤں میں ملا کر اس خوشبو کو ساری خوشبوؤں کا سردار بنا لیتے ہیں کہ اس خوشبو کے سامنے دنیا بھر کی اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہے اور ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم اس کو بطور خاص استعمال کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو سراپا خوشبو تھی، درود شریف پڑھنے والے کو بھی اس میں سے کچھ حصہ ملتا ہے۔ درود شریف کی کثرت تو وہی کرے گا جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت ہوگی۔ اس پر ایک واقعہ ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ باپ نے اپنے میراث میں مال و دولت کے ساتھ زمین، مکان، جائیداد بھی چھوڑی، ساتھ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بال بھی چھوڑے۔ اس کے دونوں بیٹوں نے سارا مال و جائیداد، روپیہ پیسہ، سونا چاندی آپس میں تقسیم کر لیا۔ اب باری آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بالوں کی، تو بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ 1 بال تم رکھ لو
اور ایک بال مجھے دے دو اور تیسرا بال دونوں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، کیونکہ دونوں کا آدھا آدھا حصہ ہے، لہذا دونوں کے حصے میں 1.5 بال آئے گا۔ اس پر چھوٹے بھائی نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے 2 ٹکڑے نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال آدھا آدھا ہو جائے؟ تم میرا یہ سارا مال لے لو مگر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سالم بال دے دو۔ تو بڑا بھائی اس پر راضی ہو گیا اور کہا اچھا تم 2 بال لے لو اور اس کے بدلے میں اپنا حصہ مجھے دے دو۔ چنانچہ اس کے چھوٹے بھائی کو جو کچھ اپنے باپ کی میراث میں روپیہ پیسہ سونا چاندی جائیداد ملی تھی اس نے وہ ساری جائیداد اپنے بڑے بھائی کو دے دی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو کاٹنا گوارا نہیں کیا، لہذا چھوٹا بھائی صرف 2 بال لے کر اپنے گھر چلا گیا اور بڑا بھائی ساری جائیداد کا مالک بن گیا۔ لیکن چھوٹے بھائی کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی اتنی محبت تھی کہ وہ اس بال کو بہت ہی خوبصورت ڈبیا میں رکھتا، اس کو خوبصورت ریشمی کپڑے میں لپیٹتا، خوشبو کے اندر بساتا، جب بھی وہ ڈبیا کھولتا تو درود شریف پڑھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی زیارت کرتا۔ اس کا صبح شام یہی معمول تھا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے بڑے بھائی کا مال آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو گیا اور اس کے چھوٹے بھائی کا مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ حالانکہ چھوٹے بھائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن بال مبارک کی عظمت و محبت اور درود شریف پڑھنے کی برکت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اس کے مال میں ترقی ہونی شروع ہوئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ بڑے بھائی سے زیادہ مالدار ہو گیا اور بڑا بھائی فقیر اور محتاج ہو گیا اور وہ لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اس حالت کو پہنچنے کے بعد بڑے بھائی کو خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میری حالت ایسی خراب ہو گئی ہے، پہلے میں بڑا امیر اور مالدار تھا، میرا بھائی غریب و محتاج تھا، اب معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی امیر اور مالدار اور میں اتنا غریب و محتاج ہو گیا ہوں کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں اور میں کوڑی کوڑی کا محتاج ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہ ہو، تمہارے چھوٹے بھائی نے میرے بال کی عزت اور احترام کیا اور وہ دن رات مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا رہتا ہے، اس کے دوفعل اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل فرمایا اور اس کے مال میں برکت عطا کی، اور تو نے میرے بال کی بے حرمتی کی اور اس کو کاٹنے کے لیے تیار ہوا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے محروم ہو گیا۔ اب میرے لیے اس میں عافیت ہے، اب تیرے لیے اسی میں عافیت ہے کہ تو اپنے بھائی کے یہاں جا کر نوکر ہو جا۔ درود شریف پڑھنے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے احترام کی برکت سے چھوٹے بھائی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فضل و انعام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آج جمعہ کی شب ہے، اس کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے۔ کل جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کی نسبت سے کچھ سنتوں کا اہتمام ہو۔ ایک تو غسل کا اہتمام کیا جائے، البتہ جو لوگ اعتکاف میں ہیں وہ اس سلسلے میں پہلے مسئلہ پوچھ لیا کریں، پھر جو ہے اس کی ضرورت کریں۔ اور جمعہ کی فجر کی نماز کے اندر مسنون یہ ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ سجدہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ دہر پڑھی جائے۔ ہمارے ائمہ اس کا اہتمام عموماً کرتے نہیں ہیں، یہ مناسب نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پر مداومت فرماتے تھے، اور جہاں بیچارہ کوئی سنت پر اہتمام کرنے والا امام اس کا اہتمام کرتا ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت میں تو اس سے خوش ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ ہماری بہت بڑی جو ہے محرومی کی بات ہے کہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے امام کے ساتھ لوگ جھگڑتے ہیں۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے اندر بھی سنت یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ ہل ادا کا حدیث الغاشیہ پڑھی جائے۔ اور جمعہ کے دن ایک گھڑی ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ وہ گھڑی کب ہے، اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ویسے لکھا ہے کتابوں میں کہ جب امام خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے، وہاں سے لے کر سلام پھیرے وہاں تک،
اور عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ 2 وقتوں کا جو آدمی خیال رکھے گا انشاءاللہ وہ گھڑی اس کو حاصل ہوگی، اس لیے اس کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان مبارک اوقات کی قدر دانی کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وهربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ یہ ماہ مبارک محض اپنے فضل سے تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ اے اللہ ان کو بہتر سے بہتر طریقے سے گزارنے کی، وصول کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ اب تک تو ہم گناہوں میں رچے بسے رہے، اے اللہ ان سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر تیری اطاعت اور فرما برداری ہر لمحہ ہر گھڑی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت
اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اس وقت جو بیماری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اللہ اس کورونا کو، اس بلا کو تو اپنے محض فضل سے اٹھا لے دنیا سے اٹھا لے۔ جو اے اللہ جو اس بیماری کا شکار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اور جو اس بیماری کا شکار ہو کر دنیا سے جا چکے اے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما کر اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ان کو ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے حسنات کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، ان کے پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے ہوئے ہیں محفوظ ہیں اے اللہ ان کو اپنی حفاظت میں لے اے اللہ ہر ایک کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔